السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوری سینٹر کے معزز سامعین کو ہمارا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اسے سن کر یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سونے کی گھڑی۔ اس رات ابا بڑی دیر سے گھر آئے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عموماً وہ جب بھی گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ اس بار وہ خالی ہاتھ تھے۔ آج انہوں نے سلام بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں امی کو پریشانی لاحق ہوئی وہیں مجھے بھی گڑبڑ لگنے لگی۔ میں اٹھ کر ابا کے کمرے کی طرف جانے لگا تو امی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود بھر گئی۔ میں طرح طرح کی باتیں سوچتا ہوا صحن میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد امی کی واپسی ہوئی۔ مجھے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور میری ہی کوئی بات ہے۔ میرا شک یقین میں تب بدلا جب انہوں نے غصے سے کہا، جاؤ تمہارے ابو بلا رہے ہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی جانب چلے گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ امی بتائیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ میں جان گیا تھا کہ انجانے میں شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی، تب ہی وہ اتنے غصے میں ہے۔ میں ابھی اپنا سوال دوبارہ دہرانے والا تھا کہ ابا کی جان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، ہمدان سنا نہیں تم نے؟ جلدی آؤ۔ میں خوف سے ڈرتا کانپتا اندر چلا گیا۔ جی ابا جان، میں نے انہیں دیکھے بنا کانپتی آواز میں کہا۔ ادھر آگے بیٹھو میرے پاس۔ اب ان کے لہجے میں سختی نہ تھی، لیکن میں سہما ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب تمہارا ہائی اسکول میں پہلا دن تھا اور میں نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ لیکن رنجیدہ آواز میں کہہ رہے تھے۔ جی ابا جان، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے آپ کی ہر نصیحت پر عمل بھی کیا۔ میں نے یہ جملہ انہیں دیکھ کر کہا تھا تاکہ انہیں میری سچائی پر جھوٹ کا شبہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ۔ میں فوراً ان کی بات سمجھ نہیں پایا اور حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ۔ میں اس بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پھر ڈر گیا اور بستہ لینے چلا گیا۔ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بستہ مجھ سے چھین لیا۔ بستے کی دونوں زپیں کھول کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ انہیں مطلوبہ شے نہ ملی تو انہوں نے بستہ الٹ دیا۔ ساری کاپیاں اور کتابیں پلنگ پر بکھر گئیں اور ان کاپیوں کتابوں کے بیچ میں ایک گھڑی چمکتی دکھائی دی۔ گھڑی کی چمک دمک سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سونے کی ہے۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے بیگ میں؟ بولو، جواب دو۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں گھڑی لہراتی اور دوسرے ہاتھ سے میرے بازو کو دبوچ کر کہا۔ ابا مجھ سے قسم اٹھوا لے، میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے اور میرے بستے میں کیسے آئی۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بولے تھے۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے گزرے دن یاد کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یاد آیا، یہ اس دن کا واقعہ ہے جب بارش ہو رہی تھی اور میرا اسکول جانے کا قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا چھتری لے کر باہر جانے لگے تو ان کی مجھ پر نظر پڑی۔ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی تیار ہو کر، میں انتظار کرتا ہوں تمہارا۔ آج رکشے سے جائیں گے اسکول، انہوں نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں تیار ہو کر آیا تو امی نے فوراً ناشتہ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے جھٹ پٹ ناشتہ ختم کیا اور ابا کے ساتھ ہو لیا۔ رکشے میں سوار ہوئے تو ابا جان مجھے بتانے لگے، آج اسکول میں پرنسپل نے پارٹی رکھی ہے۔ شہر کا کوئی بڑا سیاستدان آ رہا ہے۔ 10 کلاس کے 2 اور سیکشن بنوانے ہیں اور اسٹاف روم کی چھت ٹپک رہی ہے۔ پانی کی ٹینکی لیک ہو گئی ہے۔ میری کینٹین بھی چھوٹی ہے، اسے بڑا کرنا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہے۔ اس وجہ سے پرنسپل صاحب نے انہیں مدعو کیا ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، ممکن ہے دوپہر کا کھانا بھی اسکول میں ہی پرنسپل کے ساتھ ہو۔ کاش دلاور چودھری مان جائے اور فنڈ کی منظوری دے دے۔ وہ تو حمل سے بتا چکے تو میں بھی دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ ابا جان گزشتہ برسوں سے اس سرکاری اسکول میں کینٹین چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں جب بھی کوئی خاص موقع یا تقریب ہوتی
منتظم کے طور پر ان کا اسکول میں ہونا لازم ہوتا۔ ہم اسکول پہنچے تو مجھے ابا جان نے اسمبلی کے لیے گھنٹی بجانے کا حکم دیا اور خود پرنسپل آفس چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ساتھ میں ایک لسٹ تھی۔ میں نے اس لسٹ کی بامت پوچھا تو بتانے لگے کہ یہ پکوان تیار کروانے ہیں۔ وہ بتاتے ہی کینٹین چلے گئے اور میں اسکول سے لیٹ آنے والے لڑکوں کے نام ایک فائل میں نوٹ کرنے میں لگ گیا۔ پرنسپل صاحب نے یہ قانون بنایا تھا کہ اسکول کی ہر کلاس کا مانیٹر اپنی باری آنے پر یہ ڈیوٹی سے انجام دے گا۔ اس روز منگل تھا اور منگل کے دن میری باری ہوتی تھی۔ میں فائل میں ہاتھ میں لیے لڑکوں کے نام درج کرنے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے فیصل کو بھی اس کردار کا حصہ بنتے دیکھا۔ وہ انتہائی غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فائل میں لکھنے کی باری آئی تو وہ بولا، میرا نام فائل میں لکھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور اکڑ لہجے میں حکم دینے والے انداز میں بولا، میں اس وقت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور میرا فرض ہے جو بھی لیٹ آئے سب کے نام فائل میں درج کروں۔ میں اس کا نام لکھنے لگا۔ اس کا نام لکھ چکا تو اس نے مجھے انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ کمرہ جماعت کی طرف بھر گیا اور میں باقی طالب علموں کے نام لکھ کر فائل پرنسپل صاحب کے دفتر پہنچا کر کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ ششماہی امتحانات سر پر تھے۔ سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ تقریباً سب ہی کے فزکس کے پریکٹیکل مکمل تھے اور سب نے چیک کروا دیے تھے، لیکن ایک فیصل تھا کہ جس نے ابھی تک پریکٹیکل مکمل نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا پریکٹیکل مکمل کر دوں۔ میرا اپنا کام زیادہ تھا، امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی، لہٰذا اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے بھی بار بار انکار ہی کیا تھا۔ سر خاور جو فزکس پڑھاتے ہیں اس دن آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے فیصل کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کر پرنسپل آفس بھجوا دیا۔ یہ فیصل کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت پرنسپل آفس میں علاقے کے MNA دلاور چودھری بھی موجود تھے۔ اس طرح کی کسی شکایت کے علاقے کے MN کے سامنے انہیں مسئول ہونا کافی تہذیب کی بات تھی۔ پرنسپل صاحب شدید قسم کے جذباتی ہو گئے اور فیصل کے جماعت نہم کے بورڈ کے امتحانات کا داخلہ فارم بھجوانے سے انکار کر دیا اور سزا کے طور پر آفس میں کان پکڑا کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا کہا۔ فیصل جیسے لڑکوں کے لیے یہ سب برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ شاید تب ہی وہ مجھ سے بدلہ لینے کی کئی منصوبے ترتیب دیتا رہتا تھا۔ آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچوں نے فیصل کو پرنسپل آفس میں اس حالت میں کھڑے دیکھ کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی لڑکوں نے جملے کسے، کئی لڑکوں نے سیٹیاں بجائیں کہ اس وقت ابا جان کھانے کا سارا انتظام کر چکے تھے۔ حال میں میز پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ آدھی چھٹی کے فوراً بعد دلاور چودھری کو تقریر بھی کرنا تھی۔ سارا سٹاف پرنسپل آفس اور دلاور چودھری ہال میں جمع تھے۔ ادھر فیصل اکیلا کھڑا سب کو کھانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ادھر جب میری نظر پرنسپل آفس کی کھڑکی سے اندر پڑی تو میں نے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اس کی نظر گھڑی سے ہٹ کر مجھ پر پڑی تو میں اس کی چمکتی آنکھوں میں شرارت بھانپ لی تھی، لیکن دلاور چودھری صاحب کی دھواں دار تقریر کے بعد میں سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ دراصل وہ گھڑی دلاور چودھری ہی کی تھی۔ پرنسپل آفس کے ساتھ متصل واش روم میں جاتے ہوئے وہ اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھ گئے تھے۔ حال میں جاتے ہوئے بھی شاید وہ گھڑی پہنا بھول گئے تھے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر فیصل نے آدھی چھٹی کے وقت ہی وہ گھڑی میرے بیگ میں ڈال دی تھی۔ فیصل کا یہ منصوبہ اس لحاظ سے بھی کامیاب رہا کہ چودھری صاحب نے اسکول کے لیے فنڈ دینے کی منظوری بھی دے دی تھی اور اس خوشی میں پرنسپل صاحب نے اور دیگر اسٹاف نے انہیں تحائف دینے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے تحائف وصول کرتے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے اسے کان سے لگائے وہ اگلی میٹنگ میں آنے کا کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اس ہڑبڑی میں شاید وہ بالکل بھول گئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی بیش قیمت گھڑی بھی ہے۔ فیصل گھڑی میرے بیگ میں ڈال کر 9:11 ہو گیا تھا۔ میری بدقسمتی کہ اس کے نکل جانے کے بعد ابا جان نے مجھے پرنسپل آفس میں بھیجا کہ میں الماری سے ٹیشو باکس لے آؤں۔ مجھے آفس آتے کئی لڑکوں نے دیکھا اور سب نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں آفس گیا تو وہاں فیصل موجود نہیں تھا۔ اس لیے جب گھڑی کے سلسلے میں چودھری صاحب کا فون آیا اور پرنسپل نے ابا سے ذکر کیا تو ان کا 100% شک مجھ پر ہی تھا۔
جب میں نے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا تو ابا جان نے میری پیشانی چوم لی اور انہیں میری بات پر یقین آ گیا۔ میں ابا جان کے ساتھ فیصل کے گھر گیا۔ فیصل خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے بلکہ ابا جان سے بھی معافی مانگی اور یہ طے کیا کہ آئندہ وہ اپنا کام خود کرے گا۔ گھڑی کسی طریقے سے چودھری صاحب کو بھجوا دی گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔